نظام محکم ہونا چاہیے. یہ اینٹ ہے جس سے فصیل بنے گی، معاشرہ بنے گا. اگر آپ ایوریج لے لیں کہ 7 آدمیوں کا خاندان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 کروڑ خاندانوں پر مشتمل ہے پاکستان کا معاشرہ. ہر اینٹ مضبوط ہوگی تو معاشرہ مضبوط ہوگا. یہ ہے ٹارگٹ، اے اسٹرانگ اینڈ ڈسپلن فیملی سسٹم. اس کے لیے کیا کچھ کیا گیا؟ شوہر اور بیوی کے مابین محبت ہو، الفت ہو، باہمی اعتماد ہو. شوہر کو اعتماد ہو کہ میں جب گھر سے باہر ہوتا ہوں تو میری بیوی کوئی غلط حرکت نہیں کرتی، اور بیوی کو اعتماد ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا. نتیجہ کیا ہوگا؟ بانڈ آف لو دونوں کے درمیان مضبوط رہے گا. ساری جو سیکشول انرجی ہے دیٹ ول بی فوکسڈ آن دی اسپاؤسز، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت. جتنا مضبوط یہ ہوگا بانڈ آف لو، اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا. اب اس کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ جو بہن بھائی ہیں ان کے درمیان رحمی رشتہ، والارحام، رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. صلہ رحمی کرو، قطع رحمی نہ کرو. محبت ہو، ان میں الفت ہو، مودت ہو، رافت ہو، رحمت ہو. اور نمبر 3 ڈائمینشن، والدین کا ادب کرو، خدمت کرو، محبت کرو. یہ ہے وہ 3 چیزیں کہ جن سے خاندان کا ادارہ مضبوط ہوتا ہے. اس فضا میں جو نسل پروان چڑھے گی وہ مصدر کوالٹیز اور صفات لے کر پروان چڑھے گی. اگر شوہر کو بیوی پر اعتماد نہیں، بیوی کو شوہر پر اعتماد نہیں، شوہر کو یہی پتہ نہیں کہ یہ بچہ جو ہے جو ہوا میرا ہے کہ کسی اور کا، اللہ جانے، کیا ہوگا وہاں نظام کا؟ ختم. اور اس فضا میں جو بچے بڑے بڑھیں گے ان کی نفسیات منفی ہوں گی کہ نہیں؟ بیڑا غرق ہو جائے گا. اسی خاندانی نظام کو پختہ کرنے کا ایک معاملہ وہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. کسی بھی ادارے کے 2 سربراہ برابر کے اختیارات رکھنے والے نہیں ہو سکتے، بیڑا غرق ہو جائے گا. کتنی بڑی فرم ہے، آپ مینیجنگ ڈائریکٹر 1 رکھیں گے، ڈائریکٹر 100 رکھ لیں، کوئی پرواہ نہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر ول بی 1. منسٹر 100 رکھ لیں، پرائم منسٹر 1 ہوگا. ورنہ نظام چل نہیں سکتا. اور اسلام میں مرد ہے قوام. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اس پر میں تھوڑی سی گفتگو بعد میں بھی کروں گا. تو پہلا ہدف مضبوط خاندانی نظام، جس کے لیے میں نے عرض کیا. اور ایک بات نوٹ کیجئے، قرآن کبھی نہیں کہتا اولاد سے محبت کرو، کیونکہ یہ تو فطرت میں کرو گے، بلکہ روکتا ہے زیادہ نہ کرو. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہ جو تمہارے اندر فطری ایک محبت ہے، اس کے بنا پر وہ تمہارے دشمن بن سکتے ہیں. ان کی محبت میں تم غلط کام کرو گے، ان کو اچھے سے اچھا کھلانے کے لیے تم حرام کمائی کے اندر جو ہے ہاتھ ڈالو گے. لہذا ریسٹین کرو، اس لگام کو کھینچ کر رکھو. محبت ایک حد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اولاد سے. ہاں، والدین سے محبت کرو جو فطری تقاضا نہیں ہے. یہاں تک کہا ہے 2 ہی چیزیں ہیں کہ جن کو محض دیکھنے کا وہ بھی ثواب ہے، عبادت ہے. آپ بیٹھ کر مسجد حرام میں خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے احترام اور تعظیم کے ساتھ. آپ کچھ نہیں کر رہے، نہ طواف کر رہے ہیں، نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن دیکھ رہے ہیں. یہ بھی عبادت ہے. اور بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے. اور 5 جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ نیک سلوک. اور اگر وہ تمہارے پاس ایک یا دونوں
بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں کبھی اف نہ کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا نہیں. وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے ادب کے ساتھ بات کرنا ان کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھنا عاجزی کے ساتھ. وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ سے بھی دعا کرتے رہنا پروردگار ان پر رحم فرما میرے والدین پر، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. یہ ہے خاندانی ادارے کی اقدار جو اسلام دیتا ہے. مضبوط خاندان، ڈسپلن خاندان، محبت سے بھرا ہوا خاندان، باہمی اعتماد سے پر خاندان، یہ ہے کہ جو معاشرتی نظام جو اسلام دیتا ہے اس کی پہلی اینٹ ہے. ویسے پہلی بات تو میں نے کہا کہ ایکویلٹی، ہیومن ایکویلٹی، بائی برتھ یو آر آل ایکول. ایکوائرڈ کریکٹر کی وجہ سے کوئی اونچا کوئی نیچا، تقویٰ ہے، علم ہے، کچھ اور ہے تو اونچے نیچے ہو جاؤ گے، لیکن نہیں، بیسیکلی یو آر ایکول. دوسرا ہدف کیا ہے اسلامی نظام کا؟ یہ ہے ذرا زیادہ ایک پیچیدہ سی بات، شاید کچھ باتیں لوگوں کو ناپسند بھی ہو. زنا کا سد باب. سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وہ جو کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جانا. دیکھیے یہاں پر وہ نہیں ہے کہ زنا مت کرنا، قریب بھی مت جانا، دور دور رہو، دور دور رہو. اسی لیے زنا کا راستہ روکنے کے لیے دور دور قدغنیں لگائی. جیسے فیصل آباد میں جو گھنٹہ گھر ہے، اگر آپ نہیں جانا چاہتے کہ کوئی جلوس وہاں پہنچے تو 8 بازاروں کے کناروں کے اوپر آپ کو پہرا لگانا پڑے گا تاکہ کوئی اندر جا کر وہ گھنٹہ گھر کے چوک تک نہ پہنچے. اور اس میں بھی اصل مقصد جو میں نے سمجھا ہے، جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے گا، میاں اور بیوی کے درمیان خود اعتمادی ختم ہو جائے گی، باہمی اعتماد ختم ہو جائے گا. کسی مرد نے کسی عورت کو دیکھا ہے اور وہ اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے گی. دی بانڈ آف لو بٹوین the spouses will be weakened. spouses. اور یہ خاندان کے ادارے کو مجروح کر دے گا. لہذا زنا کا معاملہ جو ہے اس کا سد باب. اور اس کے لیے دیکھیے عورت قرآن مجید میں اور اسلام میں جو لفظ آتا ہے عورت کہتے ہیں چھپانے کی چیز کو. عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے. اسے چراغ محفل کھانا تو بناؤ، شمع محفل نہ بناؤ، بازار میں مت لاؤ، سڑکوں پر مت لاؤ. یہی وجہ ہے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں جو شان بیان ہوئی ہے، حور مقصورات فی الخیام، یہ ہے آئیڈیل عورت حور، اور وہ خیموں کے اندر رکی رہیں گی، باہر نہیں نکلیں گی. حور مقصورات فی الخیام. اور سورہ واقعہ میں فرمایا گیا حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کہ جو ان موتیوں کے مانند ہوں گی جنہیں چھپا کر رکھا جاتا ہے. عورت کے معنی ہے چھپائی جانے والی چیز. عورات النساء، عورتوں کی چھپے ہوئے جو جنسی بھید ہیں ان کو عورات النساء کہا گیا. وہ بچے جو ابھی تک عورات النساء کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، وہ آ سکتے ہیں، گھروں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کے لیے خاص لفظ جو قرآن کا ہے جس پر میں آج بیس کر رہا ہوں اپنی گفتگو، المحسنات. حسن کہتے ہیں قلعے کو، قلعہ. حسن حسین ایک کتاب بھی ہے حدیث کی، حسن قلعہ. اور محسن وہ ہے جو کسی قلعے کے اندر محفوظ ہو جائے. محسنہ یہ مؤنث ہے عورت، محسنات جمع ہے. محسنات قلعوں کے اندر رہنے والی ہیں. عورت کی عزت و عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے قرآن نے 4 قلعے دیے ہیں. قلعہ اندر قلعہ، حسن در حسن. وہ جو اقبال کا میں نے مصرع آپ کو نوٹ کرایا تھا، حافظ ناموس زن. آئین پیغمبر جو ہے عورت کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والا ہے. اور اب جو آ رہا ہے سوشل انجینئرنگ پروگرام، اس میں عفت، عصمت،
شرم حیا سب کی دھجیاں بکھر رہی. اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا پروگرام. حافظ ناموس زن. دیکھیے قلعے کیا ہیں. ایک بہت عمدہ سی بات جو میرے ذہن میں آئی ہے، پہلے میں نے کبھی اس طور سے بیان نہیں کی. پہلا قلعہ یہ ہے اسلامی معاشرے کے اندر کہ ایک بہت بڑا پردہ پڑا ہوا ہے، عورتیں علیحدہ مرد علیحدہ. سیگریگیشن آف سیکسز. ان کو قریب آنے ہی مت دو. آگ اور پانی کا میل صحیح نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے بڑا ولیمہ ہو رہا ہے، فرض کیجیے ایک بڑا ہی کوئی ہال ہے، اس میں پردہ ڈال دیا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں، یا ایک خیمہ ان کا ایک خیمہ ان کا ہے. تو ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک بہت بڑا پردہ جو ہے وہ پورے معاشرے کے اوپر رہے گا، اور اس میں کیا ہے، ادھر مرد ادھر عورتیں. وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہرو وقار کے ساتھ، باہر نہ نکلو. سیگریگیشن. عورتوں کا ہسپتال ہو، عورتیں مریض، عورت ڈاکٹر، عورت نرس. مردوں کا ہسپتال ہے، مرد مریض، مرد ڈاکٹر، مرد نرس. یہ عورت نرس کیوں آ گئی وہاں پر؟ سیگریگیشن. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی معاشی ترقی کے اندر بھی آپ کی خواتین حصہ لیں، ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل ارینج فار کاٹیج انڈسٹریز. گھروں کے اندر کام دو انہیں کرنے کے لیے. نہیں تو ایسے آپ انڈسٹریل یونٹس بنائیے جہاں جو عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، بس. اور تو کچھ نہیں چاہتے ہم. ہر شے کا حل موجود ہے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. کہیں کوئی رکاوٹ نہیں. تو پہلا حصن کیا ہے؟ سیگریگیشن، پردہ. یہ قلعہ ہے عورت کے لیے، حافظ ناموس زن. دوسرا کیا ہے؟ گھر کی چار دیواری. یہ قلعہ ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. گھروں میں قرار پکڑو، رہو گھروں کے اندر. اور جیسے تم جاہلیت، جو قدیم جاہلیت تھی، بن سنور کر نکلتی تھی لوگوں کی نگاہوں میں، آ جاؤ کھپ جاؤ، ختم کرو اس معاشرت کو. اب ختم کرو. گھر کی چار دیواری. یہ دوسرا قلعہ ہے. حافظ ناموس زن، اس کے لیے دوسرا سٹیپ. تیسرا، اگر کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنا پڑے، چادر پوری لپٹ جاؤ، لپیٹ لو اپنے گرد، جلباب. اور اس کا ایک حصہ چہرے کے آگے بھی ڈال لو. چہرے کا بھی پردہ کرو. نامحرموں سے چہرے کا بھی پردہ. یہ چادر، یہ بھی ایک قلعہ ہے جس کے اندر وہ عورت محفوظ ہے. یہ ایک اور حصن ہے. یہ برقع یہ حصن ہے. قلعہ ہے، قلعے کے اندر ہے، محفوظ ہے. اسی لیے آتا ہے چادر چار دیواری. یہ لفظ جو ہے ضیاء الحق صاحب کے دور میں بہت عام ہوا تھا، لیکن عمل کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. نہ چادر نہ چار دیواری. ہمارے تو گھروں کی اب تعمیر جو ہے اس میں چار دیواری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آگے پیچھے سے کھلے. کہاں وہ گھر ہوتے تھے یہ مردانہ، پہلے بیٹھک ہے مردانہ ہے، وہاں پر بھی کوئی غسل خانہ وغیرہ یہ سب. پھر ڈیوڑی آتی تھی، پھر ڈیوڑی سے زنانے کے اندر. کہاں ہے آج؟ اس کو کہتے ہیں مورش آرکیٹیکچر. اور یہ دنیا کے اہم ترین آرکیٹیکچرز میں سے ہے. جو گھر جو ہیں مسلمانوں نے ہسپانیہ کی میں جب تہذیب بڑھائی ہے اپنی، تو جس طرح کا جو ہے گھروں کی کنسٹرکشن ہوئی ہے مورش. زنانہ الگ مردانہ الگ. گھر کے اندر بھی سیگریگیشن ہو رہی ہے. گھر کے اندر محرم جائیں گے، صرف نامحرم نہیں جائے گا. چوتھا قلعہ، گھر کے اندر بھی ستر. پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف چہرے کی ٹکیا اور صرف ہاتھ پہنچوں سے آگے اور صرف پاؤں. پورا جسم کورڈ. لباس ڈھیلا، لباس موٹے کپڑے کا، جسم کے خد و خال اور نشیب و فراز واضح نہ ہو. اور اس کے اوپر ایڈیشنل کورنگ گھر کے اندر، اوڑھنی، بضربنا بخمرہن علی جیوبہن. باہر سے نکلنے کے لیے جلباب آیا ہے. سورہ
احزاب کے اندر، گھر کے اندر اوڑھنی ہے خمار، لیکن وہ خمار سر کو بھی ڈھانپے اور یہاں چھاتی کے اوپر، سینے کے اوپر ایک بکل مار لو، تاکہ عورت کی نسوانی حسن کا جو بہت بڑا ایک پہلو ہے چھاتیاں، وہ ان کے اوپر ایڈیشنل کور ہو جائے۔ یہ سطر وہ ہے کہ باپ کی نگاہ بھی نہیں پڑنی چاہیے عورت کے جسم پر، بھائی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، بیٹے کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے عورت کے جسم پر، ایکسپٹ 3، دس فیس، دیز ہینڈس اینڈ دیز فیٹ۔ اس سے آگے صرف شوہر کا معاملہ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، ان میں کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں۔ اور یا ان ضرورت کوئی طبیب ہو، کوئی سرجن ہو، کوشش ہونی چاہیے کہ عورتوں سے علاج کرایا جائے۔ ہم اسے پسند کریں گے، خواتین کی تعلیم ہو، ڈاکٹرز بنے، تاکہ یہ ہسپتال خواتین کے ڈاکٹرز ہوں، کام کریں، ان کے ٹائمنگز کم رکھے جائیں، پریکٹس جوائنٹ ہو تاکہ گھروں کا کام بھی کر سکیں، فیملی کی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکیں۔ تو میں نے پہلا مقصد بتایا تھا مضبوط خاندانی نظام، دوسرا مقصد زنا کا سد باب، اور اس زنا کے اندر ساء سبیلا، اس میں بھی سب سے بڑی شے وہی ہے کہ خاندان کے ادارے پر ضرب لگتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان وہ بانڈ آف لو کمزور ہو جائے، اور جب ان کے درمیان چخ ہوگی تو اولاد کی جو تربیت ہوگی وہ منفی ہوگی۔ اس کے علاوہ زنا کے سد باب کے لیے کچھ اور احکام بھی ہیں۔ اولاد کی شادی جلد از جلد، جوان ہوتے ہی، یہ نہیں دیر ہو رہی ہے، یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر دیر کی ہے تم نے اور تمہاری اولاد غلط حرکت میں ملوث ہوئی ہے، گناہ تمہارے اوپر آئے۔ جو بھی فطرت کا راستہ، فطرت کا تقاضا ہے، اس کے لیے جو فطری راستہ ہے، جائز راستہ، کھول دو اس کو۔ کیا ضروری ہے کہ لڑکا پاؤں پر کھڑا ہو تب شادی ہو؟ والدین شادی کر کے لائیں، پرانا ہمارا معاملہ کیا تھا، والدین شادی کر کے لاتے تھے، اسی لیے آنے والی بہویں بھی انہیں اپنے والدین سمجھتی تھی۔ آج تو بیٹے نے شادی کی ہے، بیٹے نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر، اس کی بیوی کیسے محسوس کرے گی اپنی ساس اور سسر کو کہ یہ بھی میرے والدین ہیں؟ ان کا تو وجود گوارا نہیں ہوگا اسے گھر کے اندر۔ ہماری پرائیویسی کے اندر خامخواہ خلل انداز ہوتے ہیں، وہ خاندان کا نظام جو ہے وہ تو درہم برہم ہو جائے گا۔ شادیاں جلدی کرو، تم لاؤ، اپنی بیٹی بنا کر لاؤ، کھانے کو اگر تمہاری اپنی بیٹیاں کھا رہی ہیں اور اپنے بیٹے کھا رہے ہیں، وہ بھی کھا لیں گے، وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آئیں گے۔ تو شادیاں جلدی کرو، اور خاص طور پر بھی بیواؤں کے انکحوا الایام منکم، رانڈوں اور رنڈووں کی شادیاں کرو، ورنہ خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اور آخری بات، تعدد ازدواج۔ اگر کسی شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزاج بنائے ہیں مختلف، کسی میں دولت کی ہوس زیادہ ہوتی ہے، سیکس کی ارج اتنی نہیں ہوتی، کسی میں سیکشول ارج بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ عورت کا معاملہ آپ کو معلوم ہے، ہر مہینے اس کے چند دن جو ہے وہ کسی اور ہی کیفیت میں بیتتے ہیں، پھر حمل ہے تو اس میں پسندیدہ نہیں ہے کہ مقاربت ہو۔ تعدد ازدواج، ہاں اگر ایک پر قرار کر سکو ٹھیک ہے، کوئی حکم نہیں ہے کہ زیادہ کرو، لیکن اگر کسی کو ضرورت ہو، وہ بجائے اس کے کہ ادھر ادھر منہ مارے حرام کے اندر، گندگی کے اندر، سڈاس کے اندر، وہ شادی کرے، ایک سے زیادہ کرے۔ تو یہ ہے اصل میں حافظ ناموس زن۔ میں نے کہا تھا نا، ایک مصرع کمال ہے اقبال کا، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن۔ اور اب دوسرا پہلو، مرد آزما، مرد آفرین، مرد آزما، چیلنج ہے مرد کے لیے۔ تمہارا کام ہے گھر بساؤ، تم یہ نہ چاہو کہ تمہاری بیوی جو ہے جہیز لے کر آئے، نہ، تمہارا گھر ہے، شادی کرو تو ولیمہ تم کرو، بیٹی والوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں کہ وہ کھانا کھلائے تمہیں، کوئی جہیز نہیں۔
مہر تم دو، حالانکہ شادی تمہاری بھی ضرورت ہے، لڑکی کی بھی ضرورت ہے، مہر تم دو، کفالت تمہارے ذمہ رہے گی، اس کی بھی اور اس کی اولاد کی بھی۔ مرد آزما، یہ چیلنج ہے مردوں کے لیے۔ اسی پر تو پھر قوام بنایا ہے نا، یوں ہی تو نہیں بنا دیا۔ اور قوام کے بعد جو ہے خامخواہ لوگ ترجمے کرتے ہیں خبر گیری کرنے والا، اور یہ بکواس ہے۔ قامہ بے کے ساتھ آئے گا تو کوئی کام کرنا، کسی کام کے لیے اٹھنا، کسی کام کے لیے محنت کرنا، اور قامہ علی، کسی کے اوپر رہنا، سوار رہنا، کسی کے اوپر مسلط رہنا، قامہ علی۔ اور الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات۔ میں نے کہا تھا نا کہ مرد اور عورت میں اونچ نیچ نہیں ہے، لیکن شوہر اور بیوی میں اونچ نیچ ہے۔ اسلامی معاشرہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے، کہیے ڈٹ کر، ہم اس مساوات مرد و زن کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں، بنیادی طور پر مرد اور عورت شرافت انسانی میں برابر شریک ہیں، عزت اور شرف جو ہے وہ انسان کا مرد کو اور عورت کو برابر حاصل، لیکن شوہر اور بیوی برابر نہیں۔ مرد آزما مرد آفری، طلاق کا اختیار مرد کو ہے، عورت کو نہیں ہے۔ عورت تو مہینے میں چند دن جو ہے بڑی چڑچڑی کیفیت میں گزارتی ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار دے دیا تو وہ اختیار جو ہے کسی بھی وقت استعمال کر لے گی۔ ہاں، وہ خلا لے سکتی ہے، وہ خاندان کے بزرگوں کو بیچ میں ڈالے، عدالت میں جائے، یا شوہر کو راضی کرے کہ بھئی مجھے چھوڑ دو، میں اپنا مہر واپس کرتی ہوں، تھوڑا یا پورا۔ اور یہ جو سربراہی ہے، ظاہر بات ہے کسی ایک ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے۔